السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے، سبق نمبر 1172، اللہ کا پیغام انسانوں کے نام۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ پیارے نبی جی، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما۔ اگر وہ تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں، ان میں سے کوئی ایک یا دونوں، تو ان کو اف بھی نہ کہیں، ماں باپ کو اف بھی نہ کہیں، اور نہ ان کو جھڑکیں، اور ان سے احترام کے ساتھ بات کریں۔ یہ اللہ کا پیغام ہے آسمانوں سے۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور ان کے سامنے نرمی سے عاجزی کے بازو جھکا دیں، اور کہیے کہ اے میرے رب، ان دونوں پر رحم فرمائیے جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اگر تم نیک رہو گے تو وہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ یہ میں نے مختصر سا جو ہے ترجمہ کر لیا ریاض القرآن کا، صفحہ نمبر 396 پر یہ آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں۔ بس درخواست یہ ہے کہ ماں باپ کے احترام کے بارے میں آسمانوں سے کہا گیا ہے، اور اللہ تعالی نے بہت اہتمام سے یہ اعلان کیا ہے۔ اس لیے جہاں جس کے بھی ماں باپ موجود ہیں ان کا خوب اکرام کیجیے۔ اور آج اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر تم نیک رہو گے تو توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے، یہ اعلان کیا ہے۔ اس لیے میں جو استغفار کا صیغہ پڑھاؤں یہ پڑھ لیجیے، آپ پڑھیے میرے ساتھ۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ اے اللہ، ہم سب کو ماں باپ کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، جو زندہ ہوں ان کی قدر کرنے کی توفیق دے، جو دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی ہڈی ہڈی کو اللہ جنت نصیب فرما۔ آمین آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔